بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے یہ 9th کلاس میتھ کی ایک بک ہے سائنس گروپ والوں کے لیے۔ جی تو آپ صحیح سمجھے، میں نے کلاس 9th کی جو میتھ ہے اس کی گائیڈنس کے لیے لیکچر سیریز تیار کی ہے۔ اس سیریز کا یہ میرا پہلا لیکچر ہے جس میں ہم یونٹ نمبر 1 کو ڈسکس کریں گے، اس کے انٹروڈکشن کو دیکھیں گے اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم جہاں تک ممکن ہو سکا اتنا جو ہے وہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو یونٹ نمبر 1 میں ہمارے پاس میٹرسز اینڈ ڈٹرمننٹس ہیں۔ میٹرسز اینڈ ڈٹرمننٹ، قالب اور مقطع۔ اس چیپٹر کی جو آؤٹ لائن ہے اس میں انٹروڈکشن ٹو میٹرسز کے جو میٹرسز ہیں ان کا تعارف ہے، ٹائپس آف میٹرسز، میٹرسز کی قسمیں ہیں، ایڈیشن اینڈ سبٹریکشن آف میٹرسز، جو قالب ہیں ان کی جمع اور تفریق وہ کیسے ہوگی، ملٹیپلیکیشن آف میٹرسز، قالبوں کی جو ضرب ہے ملٹیپلیکیشن ہے اس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ ملٹیپلیکیٹیو انورس آف اے میٹرکس، ایک قالب کا جو ضربی معکوس ہے وہ کیسے لیا جاتا ہے۔ سولوشن آف سائملٹینیس لینئر ایکویشن، جو سائملٹینیس لینئر ایکویشن ہیں ان کو جو ہے وہ کیسے سولو کیا جائے گا، کون سے میتھڈ ہوں گے، وہ بھی ہم اس چیپٹر میں جو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے آج کا لیکچر ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں انٹروڈکشن ہے اس چیپٹر کا۔ انٹروڈکشن میں یہ ہے کہ جو میٹرسز ہیں وہ میتھ، فزکس، اسٹیٹ، الیکٹرانکس اور دوسری جو سائنس کی برانچز ہیں ان میں جو ہے وہ کافی سارا ان کا رول ہے۔ The matrices have played a very important role in this age of computer science۔ موجودہ جو کمپیوٹر کا دور ہے اس میں جو ہے وہ جو قالب ہیں، میٹرسز ہیں، وہ اپنا بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ اچھا جی، تو اب یہ تھیوری جو ہے وہ کس نے پیش کی تھی؟ آرتھر کیلے، ایک انگلش میتھمیٹیشین تھے جنہوں نے 19 سینچری میں جو ہے وہ تھیوری آف میٹرسز پیش کی 1858 میں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ میں نے الگ سے بھی جو ہے وہ کچھ نوٹس تیار کیے ہیں۔ تو نوٹس ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ میٹرکس جو ریئل نمبر ہیں ہمارے پاس ان کی ایک مستطیلی ارینجمنٹ ہے، ایک خاص طریقے سے انہیں ترتیب دیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ پھر بریکٹس میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اب جو بریکٹس میں بند کر دیا جاتا ہے ان ریئل نمبرز کو اس قالب کی انٹریز یا ایلیمنٹس بھی کہا جاتا ہے، اردو میں جو ہے وہ ان کو ارکان بولیں گے۔ ڈینوشن آف میٹرکس، the matrices are denoted by the capital letters A, B, C, M, N, etc. of the English alphabet۔ میٹرکس کو ہم جو ہے وہ کیسے ظاہر کرتے ہیں؟ انگلش کے جو بڑے حروف ہوتے ہیں ان سے ہم میٹرکس کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک نوٹ دیا ہوا ہے، پلورل آف میٹرکس از میٹرسز۔ سنگولر فارم میں میٹرکس اینڈ پلورل فارم میں میٹرسز جو ہے وہ روز اینڈ کالم آ جاتے ہیں۔ روز کیا ہوتی ہیں؟ دا انٹریز پریزنٹڈ ان ہاریزونٹل وے، یہ جو انٹریز ہیں جن کو ہم ہاریزونٹلی ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ اس میٹرکس کے روز کہلاتی ہیں۔ جیسا کہ اس اے میٹرکس میں 3 2 3 4 یہ رو 1 ہے، 5 6 7 یہ رو 2 ہے، 8 1 9 یہ رو 3 ہے۔ تو اس جو میٹرکس اے ہے اس میں 3 روز ہیں۔ کالمز کیا ہوتے ہیں میٹرکس کے؟ دا انٹریز پریزنٹڈ ان ورٹیکل وے۔ جی تو اس کے بعد ہمارے پاس ٹاپک ہے آرڈر آف اے میٹرکس، ایک میٹرک جو اس کا آرڈر کیا ہوتا ہے۔ اردو میں اس کو پڑھیں تو یہ بنتا ہے جی ایک قالب کا مرتبہ۔ نمبر آف روز اینڈ کالمز ان اے میٹرکس، کہ ایک قالب میں کتنی قطاریں ہیں، کتنے اس کے کالم ہیں۔ اس کو
میٹرکس کا آرڈر کہا جاتا ہے. جیسا کہ ایگزامپل میں ہمارے پاس M کالم ہے، اس میں ہمارے پاس 2 روز ہیں اور 3 اس کے کالم ہیں، تو اس کا جو آرڈر ہے وہ بنے گا 2/3. مطلب جب بھی ہم کسی میٹرکس کا آرڈر لیں گے تو اس میں ہم اس کو لکھیں گے کیسے، یہ ترتیب خیال رکھنی ہے. کہ فار ایگزامپل اگر میں آپ کے لیے کر دوں کہ نمبر آف روز ڈیش لگانا ہے، اس کے بعد بائی ڈیش اور رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ نمبر آف کالمس. ٹھیک ہے، یہ ہے طریقہ کار میٹرکس کے آرڈر لکھنے کا. نمبر آف روز لیفٹ سائڈ پہ ہوگا، ڈیش بائی ڈیش اور ڈیش کے رائٹ سائڈ پہ نمبر آف کالم لکھیں گے. یعنی جو بھی ہمارے پاس میٹرکس ہوگی اس کی ہم نمبر آف روز لیں گے اور پھر نمبر آف کالم دیں گے. اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے ایکول میٹرکس. مطلب 2 میٹرکس جو ہیں وہ برابر ہوں گی، مساوی ہوں گی. کب مساوی ہوں گی؟ اس کے لیے ہمارے پاس 2 کنڈیشنز ہیں. اگر کوئی 2 میٹرکس فار ایگزامپل اے اور بی 2 میٹرکس ہیں تو وہ ایکول ہوں گی. کب؟ جب وہ یہ 2 کنڈیشن سیٹسفائی کریں گی. کنڈیشن 1 ہے دا آرڈر آف اے از اکول ٹو دا آرڈر آف بی. مطلب جو میٹرکس اے ہے اس کا آرڈر اور میٹرکس بی کا آرڈر اگر سیم ہے، برابر ہے، تو یہ پہلی کنڈیشن سیٹسفائی کر جائے گی. دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ دیئر کراسپونڈنگ انٹریز آر ایکول، کہ ان کے جو متناظرہ ارکان ہیں وہ برابر ہونے چاہیے. ہمارے پاس ایگزامپل ہے جس میں 2 کالم دیے ہوئے ہیں اے اور بی. ان کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ایکول ہیں یا نہیں ہیں، کیا یہ 2 جو کنڈیشنز ہیں ان کو سیٹسفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ دا آرڈر آف اے از اکول ٹو آرڈر آف بی. تو ہم کالم اے جو ہے اس کے آرڈر کو دیکھتے ہیں تو اس کی روز بھی 2 ہیں اور کالم بھی 2 ہیں، تو 2/2 اس کا آرڈر ہے. بی اس میں بھی 2/2 آرڈر ہے. تو یہ پہلی کنڈیشن جو ہے اس کو سیٹسفائی کر گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ دوسری کنڈیشن جو ہے اس کو بھی سیٹسفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو آپ دیکھیں اس میں رو 1 کالم 1 وہ بھی انٹری 1 ہے. بی کالم میں رو 1 کالم 1 کی جو انٹری وہ بھی 1 ہے. رو 1 کالم 2 3 ہے انٹری. کالم بی میں رو 1 کالم 2 وہ بھی 3 ہے. رو 2 کالم 1 4. رو 2 کالم 1 4. تو رو 2 کالم 2 رو 2 کالم 2 سیم ہے. تو یہ دوسری جو کنڈیشن ہے دیئر کراسپونڈنگ انٹریز آر ایکول. جی ہاں، تو ان کی جو کراسپونڈنگ انٹریز ہیں وہ سیم ہیں. تو بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ کالم اے اور کالم بی یہ ایکول ہیں. تو یہ دونوں میٹرکس برابر ہوگی. جی تو اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے وہ ایکسرسائز 1.1 کو ڈسکس کریں گے. تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اگر کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جو ہے وہ اس کا جواب دیا جائے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کا بٹن دبانا نہ بھولیے. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو دبا کے رکھیے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.